امام صادق علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے بعد میں امام موسیٰ کاظم کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرمایا چھٹے امام نے، ان اللہ لا یجعل حجتا، خدا کسی ایسے ہستی کو حجت قرار ہی نہیں دیتا، اذا یسأل یقول لا ادری، خدا کسی ایسے انسان کو حجت بناتا ہی نہیں ہے جب اس سے تم کوئی سوال کرو تو کہ مجھے نہیں پتا۔ لہذا ایک شخص رومی تھا، رومن زبان میں گفتگو کر رہا تھا، وہ کیا زبان تھی مجھے نہیں پتا، وہ آیا اور اس نے چھٹے امام کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی عربی میں کچھ، رومی تو اس کی زبان تھی، اس میں گفتگو کی۔ تو ساتویں امام نے بڑی فصاحت کے ساتھ رومی زبان میں اس کو جواب دیا، کہا کہ عجیب، آپ بڑا اچھی رومی بول رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا اتنی اچھی آتی ہے رومی زبان آپ کو، تو میں ٹوٹی پھوٹی عربی میں زبردستی آپ سے بخامرائی میں بات کر رہا ہوں، یہ کیا؟ امام نے یہ نہیں کہا مجھے آتی کہ نہیں آتی، میں ہم نے کہا اذا لم اکن، اگر میں تجھ سے اچھی رومی نہ بولوں، یہ رومی ہے، زبان مادری ہے، کہ اگر میں تجھ سے اچھی رومی نہ بولوں فما فضلی علیک، تو میری فضلت تجھ پر ہے کیا؟ کسی حافظ کے پاس جاؤ گے، محدث مفسر کے پاس جاؤ گے، مجتہد فقیہ کے پاس جاؤ گے، وہ کہا بھائی یہ پاکستان سے آئے، ہمیں فارسی آتی ہے، ترجمہ تو کر دیجئے، ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے عام انسان کو، فما فضلی علیک، امام کسی چیز میں دوسرے کا علم کسی سے محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ان اللہ لا یجعل حجتا، خدا کبھی کسی ایسے انسان کو حجت بناتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں۔ لہذا آپ خوب غور سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ آپ کو کائنات میں، دنیا میں، آخرت میں اپنی نسل کی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اسی دروازے سے ملیں گی جو دروازہ اہل بیت کا ہے، جو جناب سیدہ کا دروازہ ہے۔ لہذا خوب اچھی طرح سے جڑ کر رہیے محبت و محبت اہل بیت کے ساتھ۔ فرمایا فما، عجیب جملہ، فما فضلی علیک، میری تجھ پر برتری ہے کیا؟ رسول کا جو وارث ہے وہ یہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، وَإِنِّي وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، میں زمین کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں۔ توجہ فرمائیے آپ، اور علم کی اتنی دقیق باریک بینی کے ساتھ نظام مرتب کیا ہمارے ائمہ معصومین نے۔ امام صادق نے یہ تو فرمایا کہ دیکھو خدا کسی ایسے کو حجت بناتا ہی نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی سوال کیا جائے وہ کہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن ادب دیکھیے چھٹے امام کا، ادب دیکھیے، نزاکت دیکھیے، طہارت دیکھیے، اور چھٹے امام سے مولانا یہ بتائیے ولایت کس سے سیکھیں؟ چھٹے امام سے سیکھو۔ مولا علی کی محبت چھٹے امام سے سیکھیں، نہیں تو پھر مجھ سے سیکھو گے، میاں تم بھی برباد، تمہاری ولایت بھی برباد، مجھ سے سیکھیے۔ خوب توجہ سے سنیے گا، امام کہہ رہے ہیں خدا ایسے کو حجت بناتا ہی نہیں، اس سے کچھ بھی پوچھا جائے وہ جواب نہ دے، یعنی حجت خدا سے تم جو بھی سوال کرو وہ ہر جواب دے گا۔ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ حجت خدا سے جو سوال کرو وہ جواب دے گا، جملہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی جملہ 35 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان ممبر سے کوفہ سے کہا گیا، سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں۔ دونوں جملوں کا ترجمہ تو ایک ہی ہے۔ ادب دیکھیے، ایک امام بتا دیجئے مجھے جس نے کبھی اپنے شاگردوں سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جملہ ہمارے جد کی شان تھی۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ مرحلہ اطاعت پر تمام ائمہ برابر ہیں، مرحلہ انعام و اکرام الہی پر ائمہ کے درمیان فرق ہے، یعنی ہر امام کا جو خدا سے رشتہ ہے، افضل ائمہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ ابو الائمہ ہے، نفس رسول ہے، اور مولا کائنات کی طہارت کے ذریعے ہی امامت منتقل ہوئی۔ لیکن اب توجہ فرمائیے، چھٹے امام یہ نہیں فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، فرما رہے خدا کی حجت یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ تم اس سے کچھ پوچھو تو جواب نہ دے۔ اس جملے کی جو پوٹینسی ہے وہ یہی تو ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ معنی اردو میں کچھ بھی ہوا کرے چھٹے امام فرمائیں گے، لیکن جو ہمارے جد سے مخصوص جملہ ہو گیا وہ ہم کبھی بیان نہیں کریں گے۔ تو ولایت اسی کے چھٹے امام سے۔